میرے ساتھ ذہنی صحت کے مسائل تھے، میں لوگوں سے ڈرتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی انسان بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا۔ میں کوئی کام نیا کرنا چاہتی تھی تو مجھے پہلے سے اس میں ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا اور میں الٹیمیٹلی اس کام کو چھوڑ دیتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ انسیکیورٹیز تھیں، میں ڈپریشن میں تھی جس کی وجہ سے میں اوور ویٹ تھی، میری اسکن اچھی نہیں تھی، میری مینٹل ہیلتھ بالکل شٹرڈ تھی اور میں لوگوں سے نفرت کرتی تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بہت انسیکیور ہوں، ہر بندہ مجھ سے جالس ہے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ مجھے پتہ لگا کہ یہ سب چیزیں میرے اوپر شاید کچھ جادو کے اثرات ہیں یا نظر بد ہے۔ بے شک نظر بد جو ہوتی ہے وہ برحق ہے اور انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اور جادو کرنے والے جادو بھی کرتے ہیں، حالانکہ جادو کرنے والا کافر ہے۔ یہ تمام باتیں کی تھی مجھ سے میری ایک سبسکرائبر نے، اور ان کا مجھے یہ ڈیٹیلڈ میسج آیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ ان تمام اثرات سے نکلیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری سٹوری آپ شیئر کیجیے گا اپنے سننے والوں کے ساتھ۔ تو آج کی سٹوری ان کی ہے، یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت انسپریشنل ہوگی، اور وہ تمام لوگ جو میری اس طرح کی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس چیز پر عمل کیا جو آپ نے بتایا، الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ ان تمام لوگوں کے لیے بھی آج کی یہ ویڈیو ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور جناب آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ایک میریکلس سٹوری میں شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ایک میری بہن ہے، انہوں نے اپنی زندگی بدلی استغفار کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ، جبکہ ان کے اوپر بہت برے اثرات تھے۔ اور جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں انہیں فیس کرنی پڑ رہی تھیں۔ دیکھیں، جب انسان کے اوپر کوئی جادو یا اس طرح کا کوئی اثر ہوتا ہے نا، یہ نظر بد ہوتی ہے، کافی عرصہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس بھی بھاگتا ہے، حکیموں کے پاس بھاگے گا، جہاں جہاں جو کچھ اس کو بتا دیتا ہے وہ اپنی صحت کے حوالے سے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہاں ضرور جاتا ہے، اور اس کو جہاں سے بھی کوئی ذرا سا بھی فرق پڑتا ہے نا تو وہ انسان بس کہتا ہے میں اسی در کا ہو جاؤں، یا میں یہیں سے ہی شفا شاید مجھے مل جائے۔ لیکن جب انسان کو کہیں سے کچھ بھی نہ سمجھ آ رہا ہو نا تو پھر وہ بالکل ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، اور اس ٹائم پہ نا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے یا اس کو صرف ذہنی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جناب، جب بھی کوئی میں آپ کو بتاؤں ایسا مسئلہ ہونا ذہنی صحت کے حوالے سے یا جسمانی صحت کے حوالے سے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی دوا اثر نہیں کری، تو پھر تھوڑا سا آپ اس طرف بھی آئیں، دیکھیں شاید کہیں پہ نظر بد ہو، شاید کہیں پہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہو، تو اس سے بھی آپ نے نمٹنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بہترین چیز آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، جس طرح سے ان بہن نے کی، میں آپ کو پوری سٹوری سناتی ہوں۔ لیکن جو لوگ چینل پہ نئے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اچھا، ان سسٹر کا تعلق ہے لاہور سے، اور انہوں نے مجھے اپنی سٹوری بھیجی، اور ان کی ایج جو ہے وہ ہے 22 سال اور ان میرڈ ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسائل شروع ہونا سٹارٹ ہوئے جب میں کالج میں تھی، لائک آلموسٹ 18 اور 19 ایئرس، تو کہنے لگی 2 سے 3 سال نا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، میرے گھر والوں کو سمجھ نہیں آیا، مجھے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے، میرے رینڈم چیک اپس ہو رہے تھے، ڈاکٹرز نے تمام ٹیسٹ کر لیا، سارا کچھ کر لیا، انہوں نے کہا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ اور کہنے لگی میری حالت یہ تھی کہ میں لوگوں کو دیکھ کے ڈرتی تھی، میرا دل نہیں کرتا تھا کہ اس سے بات کرنے کو، حالانکہ کہنے لگی میں ایک اچھی خوش شکل لڑکی تھی اور میں بہت زندگی سے بھرپور تھی، لیکن یہ 2 سے 3 سال کا تقریباً عرصہ تھا، اس میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، مجھے ہر چیز سے خوف آتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا، اور تمام دوائیں جو کچھ ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے تھے میں سب کچھ لیا، لیکن مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگی پھر رینڈملی ایک ہماری جاننے والی ہمارے گھر آئیں، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے سامنے اس طرح میں بتایا گیا کہ جی یہ مسائل ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ تم استغفار پڑھنا شروع کر دو، اور جتنا تم پڑھ سکتی ہو استغفار پڑھو، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک دعا کہی، دعا ہے جو ہم لوگ نارملی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کہنے لگی، انہوں نے کہا کہ یہ 2 چیزیں جو ہے نا تم نے ریگولر بیسس پہ پڑھنی ہیں، اور استغفار انہوں نے کہا جی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ یہ استغفار اور ساتھ دعا جو آپ کو میں نے بتائی۔ تو کہنے لگی، انہوں نے کہا یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں آپ نے، نماز کی پابندی کیجیے، ہر نماز کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 2 تسبیحیں استغفار کی اور ساتھ ساتھ 1 تسبیح آپ دعا کی کر لیں۔ کہنے لگی میں نے سٹارٹ کیا، کیونکہ ظاہر ہے میری مدر نے کہا کہ ہم ہر طرف سے اس وقت ہیلپ لیس ہو چکے ہیں اور ہمیں تمہارا مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا ہے، کیا پتہ اللہ پاک اسی کے ذریعے شفا دے دے۔ تو کہنے لگی پھر کہتی جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا نا تو پھر آہستہ آہستہ نا چیزیں اسٹیبل تو ہونا شروع ہوئیں، اتنی زیادہ تو ایک دم سے نہیں ہوئی، کہنے کی تھوڑا بہت فرق آنا شروع ہوا، اور پھر مجھے پتہ لگنا شروع ہوا کہ نہیں یہاں پر تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو کہنے کی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شاید کوئی نظر بد والا ایشو بھی ہے۔ کہنے کی پھر میں نے کیا کیا کہ نظر بد کے لیے
کیا پڑھنا شروع کیا یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا یہ جس طرح سے آپ کو بتاؤں گی نا اسی طرح سے پڑھیے گا. یہ بہت بہت افیکٹو ہے نظر بد کے لیے, خاص طور پہ اپنے بچوں پہ لازمی ڈیلی بیسس پہ پڑھ کے پھونکا کریں. آپ نے پڑھنا کیا ہے, اول و آخر درود شریف, درود ابراہیمی, ٹھیک ہے. بیچ میں نا 3 بار پہلے آپ نے پڑھنی ہے قل هو اللہ سورہ اخلاص, 3 بار سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, 3 بار سورہ ناس قل اعوذ برب الناس. اچھا 3 بار نا اس طرح کر کے آپ نے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 بار پڑھ کے اینڈ پہ پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور یہ پھونک مار دیا کریں. اپنے بچوں میں ماریں, اپنے گھر پہ ماریں, اپنے گھر کا حصار کریں. تو کہنے لگی میں نے اس طرح سے یہ نظر بد والا بھی کرنا شروع کر دیا. اچھا اب وہ کہتی ہیں چیزوں میں تبدیلی کس طرح سے آنا شروع ہوئی. تبدیلی اس طرح سے آنا شروع کی, پہلے تو میرے مسائل جو کچھ تھے, صحت سے ریلیٹڈ ایشو جو بھی تھے وہ حل ہونا شروع ہوئے. اس کے بعد ہمارے گھر میں خیر و برکت ہونا شروع ہوئی, ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے کیا بتائی, انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ ہمارے سے جلن اور حسد میں مبتلا تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت ہمیں دکھانا شروع کر دی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں کہ آپ کو حاسد لوگوں کے حسد کا پتہ چل جائے. جو لوگ آپ سے جیلسڈ ہیں, جو لوگ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں, آپ کو ان کا پتہ چل جائے. اور یقین کریں کہ جب آپ کو ان کا پتہ چل جائے نا تو سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کی اصلیت دکھا دی, ان لوگوں کے اصلی چہرے دکھا دے. اور جب آپ کو ان کی اصلیت پتہ چل جائے نا تو پھر ایٹ اینی کاسٹ آپ دوبارہ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں, ان لوگوں سے اپنے تعلقات مت بڑھائیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی آپ کے سگے نہیں ہو سکتے. اور یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت, کوئی نہ کوئی ایسی چال ضرور چلتے ہیں جو آپ کی زندگی میں پریشانی لے کے آئیں, آپ کی زندگی میں پرابلمس کریٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو لوگوں کی اصلیت وقت پہ آپ کے اوپر کھل جائے, کیونکہ بعض دفعہ نا لوگوں کی اصلیت اس وقت کھلتی ہے جب ہم اپنا بہت زیادہ نقصان کر چکے ہوتے ہیں. سو نقصان ہونے سے پہلے اگر آپ کو لوگوں کے اصلی چہرے نظر آ جائیں نا تو بس پھر آپ ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اور پھر ان سے پرے ہٹ جائیں, دور ہٹ جائیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہوئی ہے نا کہ آپ جب استغفار کو شروع کرتے ہیں نا, میں ہمیشہ استغفار کے فائدے جب لوگوں کو بتاتی ہوں نا میں یہی کہتی ہوں, جب استغفار آپ شروع کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ آسانیاں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں, وہ رزق کے حوالے سے ہو سکتی ہیں, وہ مال و دولت کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, یا سب سے بہترین چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو لوگوں کے اصلی چہرے نظر آنا شروع ہو جائیں, یہ ہو جائے. اچھا خیر بیک ٹو دا اسٹوری. پھر وہ کہنے لگی کہ جب اس طرح سے ہوا نا ہمیں لوگوں کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ کون کون لوگ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں اور کون لوگ ہمارا صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں, اور کن لوگوں کی نظریں ہیں ہمارے گھر پہ یا ہم پہ. تو کہنے لگی بس پھر ہم نے جیسے ہی جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنا شروع کیا, ہم ایسے لوگوں سے خود بخود ہم نے دوری اختیار کر لی. اور الحمدللہ کہنے لگی آہستہ آہستہ میری صحت کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت اپنا کرم کیا اور زندگی بہت پرسکون ہونا شروع ہو گئی. اور کہنے لگی میرے اندر وہ کانفیڈنس آ گیا جو کانفیڈنس شاید میں چاہ رہی تھی, میں متلاشی تھی اس کے لیے. میں بے تحاشا ویڈیوز دیکھتی تھی, بہت کچھ میں پڑھ رہی تھی کہ شاید مجھ میں کانفیڈنس آ جائے, جو کانفیڈنس میرا ختم ہو گیا تھا. ظاہر ہے ایک پڑھنے لکھنے والی بچیاں ہوں اور ان میں کانفیڈنس نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بہت ڈرا سہما محسوس کریں تو گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. تو کہنے لگی میرے گھر والے بھی آہستہ آہستہ, ظاہر ہے گھر میں جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو گھر والے بھی بہت بے چین رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. کہنے لگی ان کی پریشانی ختم ہوئی الحمدللہ. تو کہنے لگی میں نے پھر اس کو سٹارٹ میں نے کیا ہوا تھا, میرے گھر والے سب پڑھتے ہیں اب ہم, اور زندگی میں بہت سکون ہے, خوشی ہے الحمدللہ, اور ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو گیا. تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہی ہے جناب کہ اس ایک چیز کو آپ نے اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے, اور وہ ہے استغفار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں. استغفار کے فوائد بے تحاشا ہیں. استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے, گناہوں سے مغفرت ہو جاتی ہے. اور جب گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے نا تو دل سے پردہ ہٹ جاتا ہے, انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ استغفار کی فضیلت سے آپ کے مال میں اضافہ کرے گا. اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کرتا ہے, جن کے زندگی میں کوئی بھی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے حصے کا فضل جو ہے نا اللہ کی طرف سے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو لوگ استغفار سے منہ موڑ لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آتا ہے. اور استغفار یہ اللہ کی طرف سے دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق دے دے, اور جس کو چاہے وہ محض میری ویڈیو کو دیکھ کے بے شک آگے بڑھ جائے. اس کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہو تو اس کو توفیق نہیں ہوگی, ایک دفعہ پڑھ کے آگے چلا جائے گا, اس کے بعد اس کو یاد ہی نہیں رہے گا, وہ زندگی کے جھمیلوں میں پھنس جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے. جب آپ معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی نا, ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی.
ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتا ہے، یاد کیجیے رکھیے گا۔ ہم لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھ سمیت سب کو ہمیں ہدایت دے، لیکن جب تک ہم اپنے لیے خود دعا نہیں کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیشہ اچھی دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بے تحاشا دعا کیا کریں، بہت دعائیں کیا کریں۔ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور جو لوگ رمضان میں میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت رحمتوں برکتوں والا مغفرت والا مہینہ ہے، اور یہ تو عشرہ بھی جو ہے وہ مغفرت والا چل رہا ہے۔ سو آپ لوگوں نے بہت دعائیں کرنی ہیں، استغفار کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں جس وقت کچن میں کھڑے ہو کے کام کری ہوتی ہے نا، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی اٹینشن ادھر ادھر ڈائیورٹ کرنے کے بجائے استغفار پڑھتی رہوں۔ اور آپ یقین کیجئے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کام نا بہت جلدی بہت فٹافٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ کام جو مجھے لگتا ہے نا بہت مشکل ہیں، چاہے وہ کچن سے ریلیٹڈ ہوں، میری زندگی میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کے لیے خود بخود ایسے راستے بن جاتے ہیں، اور ان کاموں کے لیے الحمدللہ وہ مجھے وہاں سے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے جو میری سوچ سے بہت دور ہوتے ہیں، اور میں نے کبھی سوچے نہیں ہوتے۔ اور بس جناب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہے وہ اس استغفار کی بدولت ہی ہے، اور استغفار کی جو بھی میری زندگی میں اچھا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کو سٹارٹ کر چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور سب سے پیاری بات، سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے جب ہم مجھے کمنٹ میں آگے بتاتے ہیں نا کہ آپ ہی ہم نے سٹارٹ کر دیا، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا، یا آپ ہی ہم نے سٹارٹ کر دیا۔ اور بس آپ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، اور پڑھنا شروع کر دیں، آج سے پڑھنا شروع کریں، تھوڑا سا پڑھ لیں، کم از کم 100 بار پڑھ لیں۔ 70 بار استغفار ہمارے نبی نے کیا، اور آپ لوگ بھی کم از کم 70 بار پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنے دل سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر دل سے نہیں پڑھ رہے نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر استغفار کرنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا، ہمیں پتہ ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہم غلط کر رہے ہیں، ان سے توبہ کر لیجئے، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے کرشمے ہوتے ہیں۔ اور جناب بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔